بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 ہے، 73 جس سے ہم نے آغاز کیا ہے آج۔ آیت نمبر 73 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یہ تیسری قوم ہے جس کا تذکرہ یہ سورہ اعراف میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو چکا، ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کا ذکر ہو چکا، اب یہ سمود علیہ السلام کی قوم کا ذکر، یہ سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ عاد تھے، یہ سمود ہیں، تو سمود کی طرف جو ان کے رسول ہیں ان کا نام ہے صالح، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب یہاں پر یہ بھی اسی طرح سے اسی ترتیب میں وہی ساری باتیں ہیں، جو باتیں ان کے ساتھ تھیں وہی باتیں ان کے ساتھ ہیں، جو دعوت ان کی تھی وہی دعوت ان کی ہے، جو رویہ قوم نے ان کے ساتھ اختیار کیا وہی رویہ قوم نے ان کے ساتھ بھی اختیار کیا ہے۔ یہ بھی عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے ہے، اور دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد زیادہ مشہور و معروف ہے۔ جیسے عاد کا تذکیہ بتایا تھا کہ یہ بھی ایک لوگوں کے درمیان معروف حیثیت رکھتی تھی اور لوگ پہچانتے تھے، تاریخ میں ان کا ذکر تھا، تو ایسے ہی یہ سمود کے بارے میں بھی لوگ جانتے تھے، اور جاہلیت کے زمانے کے جو کتابیں اور مختلف خطبات اور شعراء کے کلام ان میں ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اب ان کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اچھا، یہ ساری باتیں چونکہ مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی تھیں تو ان کے سامنے ان لوگوں کے قصے بیان کیے جا رہے تھے جن سے وہ واقف تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایسی بات ہو رہی پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو سن رہے ہیں خالی ہمیں معلوم ہی کچھ نہیں۔ آج بھی معاملہ اسی طرح ہے، ایسا نہیں کہ آج بھی لوگوں کو معلوم نہیں، بلکہ آج بھی ان کے آثار کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان کے آثار جو ہیں آپ چلیں تو گرد و پیش میں یعنی یہ آثار ان کے انہی علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ عاد کے بھی اور سمود کے بھی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو لوط علیہ السلام کے حوالے سے آگے ذکر آئے گا، ان کے لیے بحر مردار، بحر لوط یہ بھی موجود ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ نشانیاں موجود ہیں اگر لوگ سبق لینا چاہیں، اور خود قرآن ان کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ تو کہا کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے وہی پیغام دیا جو پرانا پہلے بات ہو رہی تھی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تیسری مرتبہ یہ جملہ ہمارے سامنے آ گیا۔ قد جاءتکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، کھلی دلیل آ گئی ہے۔ تو یہ بینہ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے لکم آیا، تمہارے لیے نشانی ہے، فذروھا، اسے چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، ولا تمسوھا بسوء، اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ کیا ہوگا؟ فیأخذکم عذاب علیم، ورنہ تمہیں عذاب علیم جو ہے وہ آ لے گا۔ اب یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں براہ راست ایک نشانی کا ذکر آ گیا ہے۔ اچھا، پیچھے نوح علیہ السلام کے حوالے سے کسی نشانی کا ذکر نہیں آیا تھا، اور اسی طرح سے ہود علیہ السلام کے حوالے سے کسی نشانی کا ذکر نہیں آیا تھا۔ ان کی بات کیا تھی؟ انہوں نے دعوت دی اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، اور وہ دعوت کا حق انہوں نے ادا کیا، جیسے تفصیل دوسرے مقامات پر آئے گی، اور بالآخر قوم تباہ ہوئی۔ لیکن صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کا یعنی بینۃ من ربکم، جب کہا کہ بینہ یعنی کھلی نشانی تمہارے پاس آئی ہے، دلیل آئی ہے، تو اس اور پھر بینہ کے لیے کیا کہا؟ ھذہ ناقۃ اللہ، تو یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کس بنیاد پر ہے؟ یہ تو
اس سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے کسی ایسے طریقے سے سامنے آئی ہے، یہ پیدا کی گئی ہے کہ جو کہ ان کے لیے ایک معجزاتی کیفیت رکھنے والا تھا۔ اس کا کوئی تذکرہ نہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ وہ معجزاتی کیفیت کیا تھی، اور نہ ہی احادیث کے اندر کسی صحیح حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طریقے سے پیدا کی گئی تھی۔ تو اس کے یہ بات بہرحال سمجھ میں آتی ہے یہاں سے جو قرآن کے الفاظ ہیں اس سے کہ معجزے کے طور پر پیدا کی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑی سے نکل کر آئی، بس اتنی بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے معاملے میں یعنی جیسے سورہ ضحیٰ اس میں سورہ شمس میں جائیں گے تو وہاں اس کی تفصیل اس مقام پر بھی سامنے آتی ہے اور زیادہ تفصیل سے، اور دیگر مقامات پر ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ یہ ایک معجزہ ان کے سامنے رکھا، لیکن معجزہ جب آتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام بن جاتا ہے۔ اس سے قوم کی کہ یہ زندگی گویا کہ یہ اس کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات انہوں نے ان سے کہی کہ یہ نشانی ہے، اب اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں کہ چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب آ جائے گا، اب اس کے ساتھ تمہارا مستقبل وابستہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بات بتاتے ہیں آخر یہ بات کیوں ہے، آگے آ رہی بات کہ کہا دیا جب پانی تقسیم ہوگا، ایک دن تم پیو گے، تمہارے جانور پیئیں گے، ایک دن اکیلی یہ اونٹنی پیے گی، تو اس بات کو کیسے گوارا کیا جائے؟ یعنی جہاں پر پانی کی تقسیم پر ہی سارے جھگڑے ہوتے ہوں وہاں یہ سارے معاملات کیسے گوارا کر لی جائیں، ایک دن صرف ایک اونٹنی، پہلا ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا یہ۔ تو اب یہ سمجھا رہے ہیں بیچ میں، پھر آگے چل کر وہ بات آتی ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، جیسے عاد کو کہا تھا کہ ہم نے تمہیں نوح کے بعد جانشین بنایا، اب اللہ تعالیٰ یہ قوم سمود سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں عاد کے بعد تمہیں جو ان کا جانشین بنایا، آج تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی یہ پیغام دعوت جو ہے اس اعتبار سے ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ اب اس قوم کے یہ بگاڑ بھی سامنے رکھا گیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ احسانات بھی یاد دلائے جا رہے ہیں، جیسے پچھلے قوموں کو دلائے گئے تھے ایسے ان کے سامنے بھی رکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگلا گرا تو پچھلا ہوشیار، اب تمہیں ہوشیاری دکھانی چاہیے۔ نوح کے بعد عاد آئے، عاد تباہ کر دیے، نوح کی طرح عاد بھی تباہ کر دیے گئے، اب عاد کے بعد تم آئے ہو، اگر تم بھی اس روش پہ چلے تو تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے، لیکن ہوا یہی کہ باز نہ آئے۔ تو یہ بات ان کے سامنے رکھ دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جتنی جو ٹیکنالوجی انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جو انہیں صلاحیت بخشی تھی کہ وہ ہموار میدانوں میں عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے، محل بناتے اور پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے، یعنی یہ آج بھی یہ جو ہے مکانات نظر آتے ہیں، موجود ہیں، یعنی پہاڑوں کی اس میں پہاڑوں کے اندر جو انہوں نے اس طرح سے بنائی تھی عمارتیں، تو ان میں کی کچھ عمارتیں آج بھی جو کی تو موجود ہیں، اور انہیں دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح کا یہ جو ہے اس قوم کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، کیسی انجینئرنگ اس کو آتی تھی، اس نے کام کیا تھا۔ پھر یہاں پھر وہی اعلیٰ کی بات آئی ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اس کی جو کرشمے ہیں، اس کی جو نعمتیں بھی، اور یہ اس نے جو قدرت کے کرشمے ان سے غافل نہ ہو جاؤ، اور وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ یہ ایک اضافی بات ہے جو اس مقام پر سامنے آتی ہے۔ یہ فساد کا جو سارا معاملہ ہے، فساد جو پیدا ہوتا ہے، فساد اور اصلاح، صلاح اور فساد، یہ دو متقابل اصطلاح یعنی ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ جو صلاح کا معاملہ ہے اسی اعتبار سے ہے کہ اگر صحیح راستے پہ چلے گا آدمی، صحیح طریقہ، کل بھی یہ بات آئی تھی کسی درجے کے اندر، تو یہی بات تھی کہ جب آدمی شرک کی طرف جاتا ہے تو پھر یہی فساد کا سارا جڑ بنیاد بن جاتی ہے، یعنی وہ نظام، وہ طرز فکر، وہ انسان کی کا اپنا نظریہ، وہ سب کا سب اسے بگاڑ کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کو فساد سے بھر دے، لہٰذا وہ ایسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں انہیں بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو فساد سے کو ختم کرنا یہ اسلام کا کہیے کہ ہدف ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو وہ یہ ہدف دیتا ہے، اور یہ دعوت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اب یہ جو اس کی قوم کے سردار ہیں، یہاں بھی سرداری آئی تیسری مرتبہ بھی، نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی سردار تھے، عاد علیہ السلام کی قوم عاد کے بھی، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے بھی سردار سامنے آئے،
اور پھر اس کے بعد اس صالح علیہ السلام کی قوم کے بھی سردار ہی سامنے آ رہے ہیں. تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں. یعنی انہوں نے اس کا اقرار کر دیا, اعلان کر دیا. یعنی اب یہ براہ راست اس سے مخاطب ہونے کے بجائے رسول سے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان سے کہا کیا تم ہی سمجھتے ہو یہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے. تو جواب دیا قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون. ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں, جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں. اب یہ بات جو اس میں یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں ایک طرف تو یہ بات آ گئی کہ قوم کے سرداروں نے کنہیں مخاطب کیا تھا من قوم للذین استضعفوا, یعنی جو لوگ کمزور تھے قوم میں سے اور وہ ایمان لے آئے تھے یہ صالح علیہ السلام پر. تو اب یعنی یہ جو طاقتور طبقہ ہے یہ کمزور طبقے سے کہتا ہے, یعنی اپنے آپ کو اس مقام پر رکھتا ہے تم لوگ چلے گئے یہ ادھر کدھر چلے گئے, کیسے تم نے کام کیا سمجھ کے کیا تم نے یہ کام. یعنی اب ڈرانا دھمکانا اس اعتبار سے گویا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں قوم کے اندر لوگ ان سے مروب بھی ہوتے ہیں, لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں, لیکن یہ جو لوگ جو ایمان لے آئے تھے یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان سے بے خوف تھے. تو اب ان کے جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو اس پر ایمان لائے, ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ دی, تو اب کیا ہے انہوں نے پھر کہا کہ تم اس پر ہم اس کے مخالف ہیں, یعنی ہم اس کے منکر ہیں, ہم اس کے جو ہے منکر ہیں, ہم اسے نہیں مانتے. تو گویا اب تمہاری لڑائی ہم سے ہے, یعنی دھمکی ہے یہ گویا اس اعتبار سے دی انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ, وہ جو ناقہ تھی, وہ جو اونٹنی تھی, پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے. اور صالح سے کہہ دیا لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے. یعنی اس حد تک جرت کی اور آگے بڑھ گئے. اس معاملے میں یہ بات سامنے رہے, یہاں بھی گویا کہیے کہ اس انداز سے بات آ رہی ہے کہ گویا فوراً کے فوراً معاملہ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. ایک زمانہ گزرا بیچ میں درمیان میں ایسا بھی کہ انہوں نے گوارا کیا, برداشت کیا, یعنی اس بات کو کہ اونٹنی جو ہے ان کے درمیان یعنی اس طرح سے دن تقسیم کر دیے گئے, ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا, ایک دن ان کا جو ہے کچھ عرصہ ایسا گزرا. لیکن بالآخر ان کی قوت برداشت جواب دے گئی, قوت برداشت جواب دے گئی. شیطان تو پیچھے لگا بھائی ہے, ایمان تو لائے نہیں ہے, بات تو سنی نہیں ہے, سمجھے تو ہے ہی نہیں, لہٰذا شیطان بھی ساتھ لگا. اور وہ انہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر یہ جرت پیدا, خامخواہ ڈرتے ہو, کچھ نہیں رکھا ہے, کوئی بھی بات نہیں, یعنی جو بھی طریقہ رہا ہو. تو بہرحال اب ان میں پہلے تو یہ ڈرتے رہے اس بات سے, یعنی وہ ذاتی طور پر اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا, لہٰذا اب اس معاملے میں تسلیم کر لیا تھا, کچھ دن اس پر رہے. لیکن اس کے بعد بالآخر کیا ہوا کہ انہوں نے پورے تمرد کے ساتھ, پورے جو کہیے کہ جرت کے ساتھ اس کو غرور تکبر سے اسے اس کے حکم کے اللہ کی نافرمانی کی اور اسے اونٹنی کو مار ڈالا. اب اس معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مارنے والا ظاہر ایک شخص ہے. اس میں جو سورہ شمس کے اندر اس کی بات آتی ہے کہ وہ اٹھا, ان کے اندر کا جو شقی آدمی تھا, اور پھر اس نے جو ہے اسے مار ڈالا. تو وہاں بھی بات اسی انداز سے, یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن بات وہی ہے کہ مارنے والا تو ایک شخص ہے جس نے, لیکن وہ قوم پوری کی پوری اس کی پشت پر ہے, یعنی قوم کی بنیاد پر, یعنی قوم کے یعنی کہنے پر یا قوم کے سرپرستی کرنے پر اس نے یہ کام کیا. لہذا پوری قوم اس جرم کے اندر برابر کی شریک قرار پائی, اس لیے کہ عذاب سب پر آیا. تو عذاب سب پر آنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے اس کے اندر شریک تھے, اور کام ایک آدمی نے کیا تھا لیکن پوری قوم اس کی پشت پر تھی. تو جب لوگ پشت پر ہوتے ہیں, جب لوگ کسی کام کو یعنی جس چیز کو, جس کام کو قوم کی رضا اور پسندیدگی حاصل ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے, وہ قومی گناہ بنتا ہے اور اس پر قوم کو عذاب دیا جاتا ہے. آج بھی جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جنہیں قومی سربراہی عوام الناس کی, جسے کہیے کہ عوام الناس کی اکثریت, ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہ کرتے ہوں, اس طریقہ کار کے خلاف ہوں جو طریقہ کار جو ہے لوگوں نے غلط اختیار کر رکھا ہو. لیکن جب قومی سرپرستی کسی چیز کو حاصل ہو جاتی ہے اور قوم کی حمایت ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے, غلط کار لوگوں کو, تو پھر پوری قوم مواخذے کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو یہ معاملہ ان کا ہو گیا کہ انہوں نے چونکہ یہ کام کیا تو اب اعلان کیا, تو اب یہ پوری قومی عذاب کی مستحق بن گئی. تو آگے کیا کہا,
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. جب انہوں نے چیلنج کیا صالح علیہ السلام کو تو پھر کیا ہوا؟ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، وہی بات، یہ بھی ساری بات آ رہی سامنے برابر کہ سارے رسول جو ہیں، سارے نبی اپنی قوم کے لیے ناصح کی حیثیت رکھتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں اس کے ساتھ میں. تو کیا کہتے ہیں؟ اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے. قوم کا جب یہ حال ہو جائے کہ قوم صحیح بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، جب قوم اپنے اندر کے بہتر لوگوں کو اپنے اندر گوارا برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جب گویا کہیے کہ وہی مجرم قرار پانے لگیں، جب گویا کہیے کہ وہی ان کے درمیان مطعون ہو جائیں، وہ انہی پر باتیں چھاٹنے لگیں، وہی ان کے درمیان جو گویا کہیے کہ بجائے محبوب ہونے کے مبغوض ہو جائیں، تو پھر قوموں کا یہ حال ہوا کرتا ہے. تو یہی بتایا کہ تجھے جو ہے اپنے ناصح جو ہے پسند ہی نہیں. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اگر دیکھیں تو یہ صورتحال میں کتنی عام نظر آتی ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے خیر خواہ پسند نہیں ہے، وہ انہیں پسند نہیں کرتے جو تنقید کرتا ہے. اور یہ بڑا ایک عام مرض ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک پھیلا ہوا ہے. جو خوشامد کرتا ہے، جو ان کی کہیے کہ اسی جس طرح راستے پر چلنا چاہتے ہیں اسی پر چلنے کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے، وہی پسندیدہ انسان بن جاتا ہے. اور جو صحیح راستے پر چلانے کے لیے تنقید کرتا ہے، جو ان کے معاملات پر گرفت کرتا ہے، جو ان کو صحیح بات بتاتا ہے، وہ آدمی جب پسندیدہ نہیں ہوتا تو یہ کیفیت جو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عذاب کی صورت میں آ جاتا ہے. وہ پھر عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کے ایجاد کرنے والے یہی ہیں. ہر برائی کا کوئی موقع ہوتا ہے نا ایجاد کرنے والا. جیسے آتی یہ بات کہ قابیل نے قتل کو ایجاد کیا، یعنی قتل کا ایجاد کرنے والا وہ تھا. تو ایسے اس فحاشی کا یعنی یہ جو عمل قوم لوط ہے یا ہم جنس پرستی جسے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ یہ قوم لوط کے لوگ ہیں. تو اسے کہا کہ جس تم سے پہلے ایسے وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. تو اب یہ جو ہے اب انہوں نے براہ راست جو بات کی ہے وہ براہ راست اس یعنی اس جرم پر بات کی ہے کہ جو ان کے اندر بڑا جرم تھا، جو بڑا ہوا جرم تھا، اس کو بنیاد بنا کر اس پر بات کی ہے. حالانکہ معاملہ یہی ہے کہ جب کوئی قوم جس کا جرم اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کا بڑا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معاملہ ہوتا ہے. مشرکین یعنی شرک کی بنیاد پر آگے بات چلتی ہے. تو اسی معاملے میں یہاں پر بھی انہوں نے جو اپنے رسول کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اس کے اندر یہ بات سامنے آ جائے گی. تو یہاں پر دوسرے مقامات پر آئے گی. تو لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. یہ قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شرق اردن کے نام سے اب مشہور ہے، یعنی عراق و فلسطین کے درمیان جو علاقہ ہے یہ اس میں یعنی یہ سارا کا سارا یہ مشرق وسطیٰ کا جو علاقہ ہے یہی سارا گویا کہیے کہ انبیاء کی سرزمین، یہ شام، یہ عراق اور یہ فلسطین، یہ سارا جو علاقے ہیں یہ اردن، یہ سب کے سب گویا اسی اعتبار سے یہ سرزمین جو ہے. اور اسی میں پھر آگے حجاز کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ ان کے لیے علامات کے طور پر رکھا. دیکھو ذرا دیکھو اس کا تم غور کر سکتے ہو. تو اسی میں یہاں پر جو ہے یہ ان کا اب جو نشانی سب کچھ تو ختم ہو گیا ان کا، یعنی جتنا کہا جاتا ہے تاریخ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے بڑے بڑے شہر تھے اور ان شہروں کے اندر ایسے جنت نظیر علاقے تھے، یعنی بڑے یعنی باغات بنے ہوئے اور اس طرح کے جس کو یعنی جب آدمی باغوں میں سے گزرتا ہے جو کیفیت اس کی ہوتی ہے یعنی اس طرح کے حالات تھے. لیکن پھر جب یہ عذاب ان پر آیا تو اس بھی قوم کا بھی نام و نشان باقی نہ رہا. اس کے بارے میں تو آگے بات آئی کہ ہمارے سامنے ایک ہی گھر اور اس میں سے بھی ایک عورت نکال دی گئی، یعنی ایک گھر صرف تھا، یعنی کوئی اپنے اس قوم میں سے کوئی بھی رسول پر ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ. اور تو بھی جو نتیجہ نکلا وہ سامنے، اس میں بھی بیوی پیچھے رہ گئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں. لوط علیہ السلام جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. جب وہ نکلے تھے وہاں سے
اپنے عرض سے، تو وہاں سے یہ بھی ساتھ نکلے تھے، یہ بھی ان پر ایمان لائے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ مل کر پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، بعد میں اللہ نے انہیں مستقل یعنی خود یہ نبوت دے کر اس قوم کی طرف بھیج دیا۔ تو آگے کہتے ہیں انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہتے ہیں کہ کیا تم، اور یعنی اب یہ تو بات یہ گئی کہ وہ کام جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یعنی ہم جنس پرستی کی طرف بات کی ہے، پھر اس کو وضاحت ہو رہی ہے یہاں پر، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ ہاں کیا تم، یعنی یہ سوال انہوں نے اس اعتبار سے کیا۔ تو یہ اور بھی اس کے اخلاقی جرائم کا ذکر آئے گا، لیکن یہ جو سب سے بڑا جرم ان کا ہے جس کی بنیاد پر گویا کہ یہ قوم جو ہے کہ اس کی علامت بن کر آئی، عمل قوم لوطی نام بن گیا اس کا، یعنی اس اعتبار سے بات ہو گئی۔ تو یہ جو کیفیت تھی تو اس کے حوالے سے اسی کو جو ہے بنیاد بنا کر بات کی گئی ہے۔ تو کیا کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے، بل انتم قوم مسرف، بلکہ کیا کہا، ابھی الفاظ جو یہ خود وضاحت کرتے ہیں، ایک بات تو وہ کی، پھر کیا کہا، بل انتم، بلکہ تم قوم مسرف ہو، تم تو ہو ہی مسرف، یعنی ہر معاملے میں حد سے گزر جاتے ہو۔ تو کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، اس معاملے کے اندر بھی جو حد تھی، جو اس کے لیے طریقہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جو فطری ہے، اس کو تم نے نظر انداز کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے بالکل برخلاف جو ہے تم نے راستہ اختیار کر لیا، وہ راستہ جو کہ تباہی کا راستہ ہے، جو کہ فطرت کے خلاف راستہ ہے۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر یہ بات ہے کہ اس چیز نے کبھی بھی دنیا کے اندر وہ اس کو پذیرائی نہیں ملی، جیسے کہیں کہ بڑی لوگوں نے اسے اختیار کر لیا، بڑے لوگ، جیسے شرک ہے، شرک کو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، زیادہ لوگ مشرک ملیں گے، لیکن آج بھی یہ ایک تو یونان کے معاملے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اس کو اخلاقی خوبی تک پہنچایا، اس کے بارے میں جو ہے بڑی تبلیغ کی اور اس کی سرپرستی کی، آج بھی یہ آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن آج بھی یہ آوازیں جو اٹھائی جاتی ہیں یہ اس بنیاد پر نہیں اٹھائی جاتی کہ یہ جو ہے بالکل صحیح کام ہے، یہ پہلے کس بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے، وہ شرک جو کہ یہ کہ اس انسانی حقوق کے نام پر کیا جاتا ہے، انسان خود مختار ہے، جو چاہے کرے، یعنی اس بنیاد پر اس کی سرپرستی کی جاتی ہے، یا ان لوگوں کو جو ہے کہیے کہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ مغربی اقوام ان کو اجازت دیتی ہیں، یا ان کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتی ہیں، سرپرستی کرتی ہیں، بے حیائی میں تو مبتلا ہی ہیں۔ جب انسان بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر شیطان اسے جانے کہاں لے جاتا ہے، یعنی اسی چکر کے اندر پھنسا کر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس سب کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری قومیں اسی کے اندر گویا کہ ملوث ہیں، بہت کم معاملہ اس طرح سامنے آئے گا، لیکن وہ انسانی حقوق کے نام پر اس بنیاد پر ایسے لوگوں کی سرپرستی کرنا، ان کو اجازت دینا، حالانکہ یہ لوگ مجرم ہیں قوم کے، یہ لوگ جو ہے معاشرے کے مجرم ہیں، اور مجرموں کو سزا دی جانی چاہیے، یعنی جرم کو ختم کر کے مجرموں کو سزا دی جانی چاہیے۔ اللہ نے کتنی سخت سزا جو ہے ان لوگوں کو دی ہے، اس اعتبار سے یہ بات سامنے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہے اس کو پذیرائی اس درجے میں، اس لیے کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسان اپنی فطرت کے جتنا بھی خلاف جائے اتنا نہیں جا سکتا کہ فطرت ہی بس ہو کر رہ جائے، تو اس اعتبار سے یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلند تم قوم مسرفون، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ایسے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، جواب تھا ہی نہیں ان کے پاس، کوئی جواب تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے لیے کیا جواب، کیا دلیل ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یعنی تو ان کا جواب، قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کیا کہا، اخرجوہم من قریتکم، انہیں اپنی بستیوں سے نکال دو، انہیں اپنی بستیوں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے، یعنی گویا کہیے کہ یہ طنز ہے، یہ گویا کہیے کہ اس اعتبار سے اب اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدحیائی یعنی بے حیائی اور بد اخلاقی اس درجے میں پہنچ چکی ہے کہ وہ اب کسی کی صحیح بات سننے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، بس اب اس کے اندر اتنے زیادہ غرق ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب اس پر بدی پر کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی انہیں گوارا نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس کہ نہیں صاحب یہ بات تو اس لیے اور یہ بات اس لیے، یہ جواب تھا ان کا کہ، اور پھر اس بنیاد پر کہ یہ انہم اناس یتطہرون، سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں،
جیسے بعض لوگ ایسے ہی جب کوئی اپنے غلط کام کرتے ہوئے اور اسی پر اصرار کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ارے سب پتہ ہے ہمیں، سب کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑے نیک بندے ہیں، سب کے پتہ ہے، اور ایسا یعنی الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں الزام تو لگانے کی کوئی بات ہی نہیں، الزام لگا نہیں سکتے تھے، تب کیا کہنے لگے؟ بڑے پاک باز بندے ہیں اپنے آپ میں۔ یعنی گویا کہنے کا مطلب یہ ہے ان کی طرف سے کہ وہ انہیں بھی ملوث کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ یہ پاک باز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں نکال دو اپنے پاس سے۔ یہ پرانا سارے سب چیزیں اسی طرح سے ہیں کہ جو معاشروں کے اندر موجود رہتی ہیں، اسی لیے کہ یہ جو شیطان قدیم اور شیطان کے ہتھ کنڈے بھی قدیم، انسان کی فطرت بھی قدیم، اس کو گمراہی کی طرف لانے کے راستے بھی وہی۔ جیسے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بات کی تھی نا کہ شیطان نے پہلا حربہ کہاں، یعنی جو پہلا حربہ استعمال کیا، پہلی کال پہ لگانے کی کوشش کی، جنسی معاملات کے اندر اس نے خرابی پیدا کرنے کی، برہنہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس اعتبار سے کام ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، سوائے اس کی عورت کے، بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، کانت من الغابرین، یعنی یہ جو ہے انہیں ہم نے بچا کر نکال دیا۔ یہ جو بات ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کام کے اندر یہ معاملہ کہ اس کی تفصیل تو آگے آئے گی، ظاہر ہے یہاں تو اختصار کے ساتھ بات ہو رہی ہے، کیا کیا معاملات پیش آئے، واقعات پیش آئے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب سے بچاتے ہیں اور کسی کو عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں تو ایک اصول کی بنیاد پر ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بس اچھا چلو ٹھیک ہے، دو چار آدمی آپ کے ذریعے، دو چار ان کے کہنے سے۔ اب لوط علیہ السلام یہاں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ ذکر آئے گا، بار بار، ایک دفعہ کہہ دیا چلو بات ہو گئی، اب جب بھی یہ ذکر آئے گا ساتھ ساتھ یہ بات بھی آ جائے گی الا امرأتہ، یعنی سوائے اس کی بیوی کے، یا کہیں آئے گا وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی، یہ بات کہی جائے گی۔ یعنی یہ فرشتے آئیں گے تو وہ بھی یہ بات کہیں گے تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اتنا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں غلط فہمی میں مبتلا مت ہو جانا، یعنی لوگوں یعنی لوگ تو نسبت کے چکر میں پڑے ہوئے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، یعنی گناہوں پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، اور اعتماد کیا ہے، یعنی کس بھروسے پر، کس برتے پر یہ کام کرتے ہیں، فلاں سے ہمارا نسبت ہے، فلاں سے ہمارا تعلق ہے، فلاں سے ہمارا یہ، حالانکہ یہ تو رسول کی بیوی ہو کر یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ایسے نوح علیہ السلام کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، ان کی بیوی کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، بیٹے کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے کہ بیٹے کا ذکر اللہ نے کس طرح سے کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، یعنی اسی طرح سارے اللہ نے ہر چیز جو ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ بی بی آسیہ کے شوہر فرعون کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، سارے رشتے جو قریبی ہیں اللہ نے، شوہر، بیوی، بیٹا، باپ، یہ سب جو ہے اللہ نے سب کی مثالیں قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کر دی، اس سے قریب کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب ان سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسب کی، عمل کی بنیاد پر سارے فیصلے رکھیں، عقیدے کی بنیاد پر رکھیں، تو پھر کیسے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے؟ تو کیا کہا کہ ہم نے بچا لیا، آخرکار ہم نے اس لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ یہ کون سی بارش تھی؟ یہ پتھروں کی بارش تھی۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، بچا کر نکال دیا، پھر کیا ہوا؟ اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، یہ جو مطرہ، یہ جو بارش برسائی ہے ان کے اوپر، تو یہ پتھروں کی بارش ہے جو اس قوم پر برسائی گئی ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی ہے کہ آئے گئے بعد کہ اس کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا، تلپٹ کر دیا گیا، یعنی اس اعتبار سے، اور پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان پر تابڑ توڑ برسائے گئے، یعنی اس اعتبار سے جو ہے یہ صورتحال ان کے بارے میں بتایا گیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، اور اس سارے کی ساری قوم ختم ہو گئی۔ اور اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے ہمارے، کہ اس قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ اس کا بھی ایک تو یہی کہ نام و نشان مٹا دیا گیا، پھر اس کے رہنے سہنے کی جگہ برباد ہو گئی، اس جگہ کا حال کیا ہو گیا، یعنی بحر مردار یا بحر لوط، یا اس کا نام یہ بھی ہے بحر مردار، یعنی ایک بس گندا ایسا پانی کہ اس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس طریقے سے گویا کہیے کہ اسے بحر لوط کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ کیفیت اس کی بیان کر دی، بتا دی گئی کہ گویا عبرت کا ایک نشان بنا کر جو ہے دونوں کو رکھ دیا، ان لوگوں اس قوم کو رکھ دیا گیا۔ تو
تو یہاں پر اس معاملے میں یہ بات کہ اس چیز کو کسی بھی طور پر گوارا نہیں کیا جا سکتا. یہ جرم بھی کیا ہے اس قوم کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے صرف اسی پر اس مقام پر اکتفا کیا ہے. یعنی آگے تو اور تفصیلات بھی آئیں گی, اس مقام پر صرف اسی بات پر اکتفا کیا ہے کہ یہ جرم ان کا تھا, اور پھر اس کے مقابلے میں انہوں نے رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کیا کرنا چاہا کر نہیں سکے, اور رسول نے کہا کہ ہاں تم تو ہوئی مسرف. تو یہ لیکن پھر اللہ کا عذاب آ گیا. باقی تفصیلات دوسرے مقام پر آ رہی ہیں. پھر دوبارہ پھر ایک اور ذکر آ گیا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا کہ اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے, لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو. یعنی وزن پورا تولو, ناپو, لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو, اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو. یعنی کیا کہا, ان کنتم ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین. بات ہو رہی, بات صاف ہو رہی ہے. یعنی کہ پہلے سے مومن ہونے کا دعویٰ بھی کوئی تھا شاید ان کا, تو اس معاملے میں یہ بات کہ اگر تم ہو تو پھر یہ بات مانو میری, یہ کام کرو اس طرح سے جو پیغام ہے اللہ کا. تو یہ یہاں بھی سارا کا سارا مشرکین کا ذکر ہے, سارا کا سارا شرک کے اعتبار سے یہ سارا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے آتا. تو یہ مدین کے لوگ جو ہیں, مدین کے معاملے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف منسوب ہیں, جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کے وطن سے تھے. اور پھر اسی اعتبار سے یہ یعنی اہل مدین, پورا علاقہ مدین کہنے لگا, اور یہ پھر جو اہل مدین جو مدیان ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے, تو پھر یہ مدین کے لوگ اہل مدین کہلاتے, الہ مدین اللہ نے ان کے بارے میں کہا. یہ پرانا طریقہ ہے, عرب کے اندر بھی یہ تھا. جیسے بنی اسرائیل جو ہے سارے کے سارے بنی اسرائیل, یعقوب علیہ السلام کے کا لقب تھا اسرائیل, تو ان کی اولاد بنی اسرائیل تھی, لیکن جتنے لوگ گئے سب کے سب اسی میں بنی اسرائیل ہو گئے. ایسے بنی اسماعیل یہ اپنے آپ کو ان سے جوڑتے تھے, سب بنی اسماعیل کے تحت چلے گئے. تو ایسے یہ طریقہ کے بڑے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کر جو ہے لوگ انہی کے ساتھ منسوب ہو کے انہی کے نام جو ہے کے ساتھ وابستہ ہو پہچانے جاتے تھے. تو یہاں اہل مدین کی بات کی, تو اہل مدین کے بارے میں کہا کہ اہل مدین کے بھائی ان کے یعنی ان کے قوم کے اندر جو اللہ نے رسول بھیجا وہ شعیب علیہ السلام ہے. تو انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو دعوت اس سے پہلے دوسرے لوگ دے چکے تھے. یعنی نوح علیہ السلام کی زبان سے, ہود علیہ السلام کی زبان سے, صالح علیہ السلام کی زبان سے یہی دعوت انہی الفاظ میں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہی بات یہاں شعیب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ مزید بات یہ کہتے ہیں کہ جو قوم کا بڑا جرم ہے, بڑا گناہ ہے, وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی شرک کے نتیجے میں اور شرک کے کی بنیاد پر بھی, اور شرک کے علاوہ بھی یوں کہہ لیجیے کہ حالانکہ ہر چیز کی بنیاد جو وہ شرک ہی ہوتا ہے. یعنی اگر شرک نہ ہو تو پھر آدمی گناہوں سے بچتا ہے, گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا. تو اس کے اندر جو ہے کہا کہ جو ان کی قوم جس برائی کے اندر مبتلا تھی وہ ناپ تول میں کمی کا معاملہ تھا, وہ معاشی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچانے کا معاملہ تھا. معاشیات کے حوالے سے گویا کہ یہ کہ اس معاملے میں ان کی جو خرابی تھی تو اس کو اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بیان کیا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا, یعنی یہ تو یہ بات کہ پیمانے پورے نہیں کرتے, وزن صحیح تو نہیں تولتے, گھاٹا دیتے لوگوں کو ان کی چیزوں میں, مزید کیا زمین میں فساد برپا کرتے. تو کیا کہا, زمین میں فساد برپا نہ کرو. پھر وہی بات ہے, انہی اقدامات کی وجہ سے فساد برپا ہوتا. جب زیادتی کریں گے, جب ظلم کریں گے, ظلم کا نتیجہ فساد ہے. ظلم کیا ہے, جس کا جو حق ہے اسے نہ دیا جائے تو نتیجہ فساد کی صورت میں سامنے آ جائے. کیا فساد ہے بھائی, تو یہ فساد ہے ہی. اب جب ظاہر ہے جب انسان حقوق تلف کرنے والا بن جاتا ہے, جب حق مارنے والا بن جاتا ہے, تو جدھر اس کا بس چلتا ادھر مارتا. یعنی جب کوئی آدمی بدعنوان ہوتا ہے تو جہاں رستہ مل جائے بدعنوانی کا وہ بدعنوانی کرتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے بس یہیں بدعنوانی کرے گا اور کسی جگہ نہیں کرے. بات کہ جہاں موقع ملے, موقع ملے گا تو کرے گا, اور جہاں موقع نہیں ہے تو بات الگ ہے, موقع ہی نہیں ہے تو یہ پھر فساد بڑھتا چلا جاتا ہے ہر معاملے میں, ہر چیز پر. تو اللہ تعالیٰ آگے ان کے بارے میں مزید بات بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں. تو انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے. پہلی بات کیا بتائی گئی کہ یہ بھی دین ہے, یعنی اس معاملے میں یہ دین کا حصہ ہے, دینی تعلیمات ہیں کہ یہ کام جو تم کرتے ہو یہ غلط کام ہے, یہ مت کرو. یعنی معاشی جو تمہاری غلط خرابیاں ہیں انہیں درست کرو. تو
یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. آگے پھر کیا کہا؟ وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ. یعنی یہ ان کے مزید جرائم ہیں. وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ یعنی کوئی راستہ ہی بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگوں کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، ہر راستہ بند کر دیا، ہر راستے پہ قبضہ، ہر کام پر قبضہ، ہر پہلو سے. وہ کہیے کہ لوگوں کے لیے جینے کے راستے نہیں چھوڑتے، یعنی ایسے معاملات پیدا کر دیتے، فساد پھر عظیم فساد ہو جاتا ہے. یعنی معاملات جو ہے ہر چیز پر، ہر معاملے کے اندر جو ہے اپنا قبضہ، یعنی جو بھی معاملہ مفید منافع بخش نظر آیا اس پر قبضہ کر رکھا ہے. یعنی اس کو دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. یعنی سب کے لیے برابر کے مواقع ہو. ظاہر سی بات آپ بھی کر سکتے ہیں برابر کے مواقع. تو یہ گویا راہزن بن کر بیٹھنا کیا ہے؟ لوگوں کی راہزن کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کہ لوگوں کے راستے میں لوٹ مار کرنا، یعنی اس کے اندر رکاوٹ ڈال دینا، راہزنی کرنا جو ہے، یعنی اس راستے پر چلنے کے معاملات کو ختم کر دینا، یعنی لوٹ مار کرنا اور لوگوں کے اس راستے پر چلنے کے لیے نہ چھوڑنا. تو اس اعتبار سے ان کی یہ بات، یہ کیفیت ہے کہ ہر راستے کو بند کرتے، یہ کام کرتے. تو یہ کہا ہے کہ ہر راستے کو ٹیڑھا کرنے کے درپے نہ ہو جاؤ اور سیدھے راستے کو خصوصیت سے جو اللہ نے سیدھا رکھا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے. تو اسی اعتبار سے مفسد کون ہے؟ یعنی جو بات کی جا رہی ہے کس کے بارے میں؟ کہ ان سے پہلے جن لوگوں نے فساد کیا، جو لوگ فساد پر پڑے رہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دیکھو مفسدوں کا کیا انجام ہوا. یعنی پہلے تمہارے سامنے تاریخ ہے ساری کی ساری، ہمارے سامنے بھی یہ تاریخ ہے. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَانظُرُوا ذرا دیکھو تو صحیح، یعنی آنکھیں کھول کر دیکھو. گویا کہ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور پھر یہ جو بات کہی یعنی اللہ کے احسانات کے بارے میں بات جو ہو رہی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. یعنی انسان کی افرادی قوت کے حوالے سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی یہ ساری اللہ کی نعمتیں. تو انسان اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہوئے پھر شکر گزار بننا چاہیے، نہ کہ نافرمان بن جائے. تو اس قوم کا ذکر انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. آج کی بات کی جگہ تک مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.